الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم. عن مقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات قرآنیہ میں سے ایک آیت کا ٹکڑا اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی ہے. دونوں کا مفہوم اور مطلب قریب قریب ایک ہی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کھاؤ پیو لیکن اعتدال کے ساتھ، حد سے زیادہ نہیں. کھانے پینے میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اللہ رب العزت یہ پیغام دے رہے ہیں سارے انسانوں کو، کھانے پینے میں اعتدال، اتنا زیادہ نہ کھاؤ ظاہری باطنی دیگر جسمانی بیماریوں کے تم شکار ہو جاؤ، اور اتنے کم بھی نہ کھاؤ کہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے تم اٹھ بھی نہ سکو، کھڑے بھی نہ ہو سکو. اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، کسی انسان کا کسی برتن کا بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا بھرنا پیٹ کا برا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کے لیے چند نوالے کافی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی پیٹھ اور کمر سیدھی ہو جائے. فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، تو ایک تہائی پیٹ کا حصہ کھانے کے لیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، ایک تہائی حصہ پینے کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور ایک تہائی پیٹ کا حصہ سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہم کو اصول اور ضابطہ کھانے پینے کے بارے میں بتلایا ہے، اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہم اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، جسمانی بہت سارے امراض سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے پینے کی 5 سنتیں بتلائی، کھانے کی 13 سنتیں بتلائی. تو ان سنتوں کے مطابق اگر ہم کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور ہم خوشحال، چست و چالاک اور بشاشت و فرحت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے اس بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کی خلاف ورزی کریں گے تو پیارے بھائیوں ہم سستی، کاہلی، بہت سارے امراض اور بیماریوں کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے ہم اس اصول کو اپنائیں، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی کتنا ہمارا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری دنیا کے انسانوں کو اس اصول کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.